تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بنانا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان شادیاں، بچے، یہ سب چھپاتا کیوں ہے؟ تو چودھری مل گئے اور انہوں نے عمران خان کی چدراہٹ کی ایسی کی تیسی کر دی. وہ فلائٹ میں تھی تو اس کو جو ہے وہ طلاق بھیج دی گئی کہ مریم وٹو کے ساتھ عمران خان کی شادی ہو رہی ہے. تو مریم وٹو صاحبہ نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کا مرض بہت بڑا ہے. میں خود کچھ نہیں کہہ رہی، یہ لکھا ہوا جو ہے میں وہ بتا رہی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ماتھے پہ اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ دم کیا. عیدت کے ساتھ جب دم درود ہو تو پھر ظاہرہ فاقہ ہو ہی جاتا ہے. تمام عورتوں کے بیچ میں اس بچے نے جو ہے وہ یہ بولا نہیں آپ نے شادی نہیں کرانی، ان کی شادی میں خود کراؤں گی. تو پلاننگ پہ جو مرشد جو ہے وہ وہاں پر بنفس نفیس ان کے گھر کے پاس گھر لے لیں. طلاق بھی ماڈرن ہو گئی ہے، اب ای میل کے ذریعے جو ہے ان کو طلاق بھیجی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم ایک بڑا لانگ اویٹڈ جو ہے وہ میں بھی انتظار کر رہی تھی، اور یقیناً اگر کسی نے یہ خبر سنی ہے تو اس کو بھی انتظار ہوگا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا اس پہ بات کرنے کا. تو آج میں نے سوچا کہ تمام کام کاج چھوڑ کر پہلے اس ٹاپک پہ بات کی جائے. اور ٹاپک ہے وہی، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی ہم چاہتے ہیں کہ غیر سیاسی اور گھریلو جو آسمان سے اتری ہوئی پنکی پیڈنی صاحبہ ہیں، ان کی شان میں جو ہے وہ کوئی گستاخی نہ کی جائے، ان کے بارے میں بات نہ کی جائے. لیکن کیا کرے، پنکی پیڈنی صاحبہ کے کارنامے ختم ہی نہیں ہوتے، اور ہر روز ایک نئی سٹوری، ہر روز ایک نئی چیز جو ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے، تو پھر اب اس کے اوپر بات کرنی پڑ جاتی ہے. اور آج ہم بات کریں گے اون چودھری صاحب کا وہ انٹرویو جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو دیا. دو چودھری مل گئے اور انہوں نے عمران خان کی چدراہٹ کی ایسی کی تیسی کر دی. اور ان دونوں نے ملاقات کے اندر جو اون چودھری صاحب کے جو ہے وہ گھر پہ ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے جو باتیں کی اس کے اوپر انہوں نے 2 کالمز لکھے ہیں جاوید چودھری صاحب نے. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی آج بات کرتے ہیں. اور بیسیکلی انہوں نے عمران خان صاحب، چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اون چودھری جو ہے وہ ایک ٹائم پہ عمران خان صاحب کا ٹچ بٹن تھا، اور جو ہے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے ہر کارنامے میں کا ان کو علم ہے. اور جو ہے وہ ویسے ان سے پوچھا گیا کہ جو عمران خان صاحب کی جو پارٹیز اور وہ والے معاملات، ان کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، ان کا ایک دوست ہوتا تھا، اس کے گھر ہم ان کو چھوڑ کے آ جاتے تھے، اب پھر وہاں جا کے کیا ہوتا تھا مجھے نہیں پتا. ظاہر ہے مطلب اب وہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ وہ اس پارٹی میں کیا ہوتا تھا. بہرحال تو بات انہوں نے شروع کی ریحام خان سے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات جو ہے ریحام خان سے عمران خان کی جو ہے وہ کنٹینر پہ ہوئی تھی، اور کنٹینر پہ چند ملاقاتوں میں ہی جو ہے وہ شادی کا فیصلہ ہو گیا. اور انہوں نے ویسے جو ہے وہ خبر یہ آئی تھی کہ 10 محرم کو شادی ہوئی ہے ریحام خان اور عمران خان کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 10 کو نہیں 5 محرم کو ہوئی تھی، لیکن میری اطلاعات کے مطابق وہ شادی 7 محرم الحرام کو ہوئی تھی، اور اکتوبر میں ہوئی تھی. لیکن اس شادی کو چھپا لیا گیا اور پھر 3 مہینے چھپایا گیا. بس مجھے سمجھ نہیں آتی عمران خان شادیاں، بچے، یہ سب چھپاتا کیوں ہے؟ اس میں مطلب جو ہے وہ یہ کچھ چھپانے والی بات ہوتی ہے؟ گناہ چھپائے جاتے ہیں، جو مطلب چیزیں جو اس شرعی طور پر جو معاملات ہوتے ہیں ان کو تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ان کی مرضی ہے جی. تو جو ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ریحام خان کے ساتھ ان کے جھگڑے شروع ہو گئے، ان کی نہیں بنی، اور عمران خان صاحب نے ان کو جو ہے وہ پہلے لندن بھجوانے کا پروگرام طے کیا. اون چودھری سے کہا اس کی ٹکٹیں کرا کے دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فلائٹ میں تھی تو اس کو جو ہے وہ طلاق بھیج دی گئی. یعنی عالم دیکھیے اس شخص کا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا اس کا، اور چونکہ وہ ظاہر پوچھتی نا، وہ اس سے بات کرتی کہ میری غلطی کیا ہے اور میرے اوپر یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کرنے جا رہے ہو. بہرحال جی انہوں نے ان کو ای میل کر دی، مطلب طلاق بھی ماڈرن ہو گئی ہے، اب ای میل کے ذریعے جو ہے ان کو طلاق بھیجی گئی. اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت پریشان رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی شادی کرانے کی بہت کوشش کی. انہوں نے کوئی لڑکیاں وڑکیاں بھی پسند کر لی تھی عمران خان کے لیے، لیکن ان پریشانی کے دنوں میں مریم وٹو کی انٹری ہوتی ہے. مریم وٹو کون ہے؟ مریم وٹو ہے پنکی پیڈنی صاحبہ کی بہن، اور ان کے بارے میں بھی بائی دا وے آپ کو یاد ہے کہ خبر چلی تھی کہ مریم وٹو کے ساتھ عمران خان کی شادی ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں تھا. مریم وٹو صاحبہ جو ہے وہ دبئی میں کام کرتی ہیں، اور بائی دا وے
دبئی میں کام کرتے ہوئے عمران خان کے ریاست مدینہ کے اندر جو ہے وہ 8 لاکھ روپے کی فری تنخواہ لے رہی تھی وہ، اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ملازم تھی. آئی وہ پاکستان کبھی نہیں، نہ انہوں نے کوئی کام کیا، لیکن 8 لاکھ روپیہ ان کو ان کی خدمت اقدس میں جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا تھا. ویسے کچھ دن پہلے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو مریم بٹو صاحبہ نے جو ہے وہ عمران خان کو کہا کہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو 3-4 پیر شیر پہلے بھی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، لاہور کے اندر بھی تھے اور پتہ نہیں کہاں کا. سو ان کو مریم بٹو صاحبہ نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے گھر آئے. میری بہن جو ہے وہ بہت پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور ان کو جو ہے وہ بڑی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے ان کی جنات اور موکلوں کے ساتھ، تو آپ ادھر جائیں. تو عمران خان صاحب نے اس طرح سے پنکی پینی سے ان کا تعارف ہوا، اور وہ فون کے اوپر گفتگو شروع ہوئی. تو فون پہ گفتگو کے اوپر پنکی پینی صاحبہ نے کہا کہ نہیں، آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کا مرض بہت بڑا ہے، اور مرض کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ میرے سے ملنا پڑے گا، اور آپ آئیں، آ کر جو ہے وہ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کا علاج کرتی ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اون چودھری صاحب کے ساتھ ان کے گھر گئے، اور جو ہے وہاں پر پھر جو ہے وہ لکھا ہے، دیکھیے میں خود کچھ نہیں کہہ رہی، یہ لکھا ہوا جو ہے میں وہ بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ماتھے پہ اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ دم کیا پنکی پینی صاحبہ نے، اور عمران خان کو بہت افاقہ ہوا. سو ظاہر ہے جب اتنا مطلب عقیدت کے ساتھ جب دم درود ہو تو پھر ظاہر ہے افاقہ ہو ہی جاتا ہے. تو ان کو بڑا افاقہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن آپ کا مرض بہت زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ 3-4 دفعہ آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، تو پھر جو ہے آپ کا جادو ختم ہوگا. تو پھر عمران خان صاحب وہاں جانا آنا شروع ہو گئے. جیسے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب جن دنوں میں پنکی پینی صاحبہ کو جانتی تھی نا، ان دنوں میں عمران خان صاحب ان کے گھر آیا کرتے تھے. تو ان کا ایک چھوٹا نواسا ہے، وہ نواسا اسی ڈھولک کے ایک فنکشن میں، جس فنکشن میں نے آپ کو پہلے بھی اس کا ذکر کر گیا تھا، وہ ڈھولک کے اس کے فنکشن پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ وہ بچہ اس وقت میرا خیال ہے 4 سال کا ہوگا تقریباً. تو اس نواسا ہے پنکی پینی صاحبہ کا. تو اس میں اس نے کہا کہ عمران انکل جو ہے وہ ہمارے گھر آتے ہیں، اور جو ہے وہ صبح تک ہمارے گھر رہتے ہیں. تو یہ تمام عورتوں کے بیچ میں اس بچے نے جو ہے وہ یہ بولا، اور ہم سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا بول رہا ہے. بہرحال بات دیکھیں نا کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. اچھا، تو پھر اس کے بعد وہاں سے بات چیت شروع ہوئی، اور اچانک سے جو ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 31 دسمبر کو انہوں نے کہا کہ ہم پنکی پینی سے شادی کرنے جا رہے ہیں. ہاں، بیچ میں عمران خان نے ایک دفعہ پنکی پینی صاحبہ سے کہا کہ اون میری شادی کرانا چاہتا ہے. تو پنکی صاحبہ نے کہا نہیں 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 نہیں، آپ نے شادی نہیں کرانی، ان کی شادی میں خود کراؤں گی. تو پلاننگ پہلے سے ان کے پاس موجود تھی کہ ان کو ان کی شادی کرانی ہے. اور سنا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے 25 سال کی، بائی دا وے میں نے ان کو بھی دیکھا ہوا اس بچی کو، اور وہ ڈیورسی تھی، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سنا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں. تو انہوں نے جو ہے کہا نہیں، بچی بہت چھوٹی ہے تو مجھے شادی نہیں کرنی. تو پھر قرہ امی جان کے نام نکل آیا، اور امی جان جو ہے وہ ان کے ساتھ 1 جنوری کو جو ہے وہ نکاح ہوا. اب نکاح کی بھی بہت ساری تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. 14 نومبر کو جو ہے وہ ڈائیورس جو ہے کہا جاتا ہے کہ پنکی پینی صاحبہ کو ہوئی تھی، اور 1 جنوری تقریباً کو 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ نکاح ہو گیا. اور مفتی سعید صاحب جو ہیں انہوں نے، ان کا بھی ایک انٹرویو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ آیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بہت اللیگل کیا، خاص طور پر پنکی پینی صاحبہ چونکہ کہنے کو ان کو شریعت کے بارے میں بہت علم ہوتا ہے، تو یہ جو نکاح ہوا یہ غلط ہوا. اور پھر وہ نکاح جو ہے وہ ان کو دوبارہ کرنا پڑا ان کی عدت کی جو ہے مدت ختم ہونے کے بعد، اور وہ پھر نکاح جو ہے دوبارہ کر کے فوٹو شوٹو کھینچ کے آپ کو بھیج دیے گئے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پنکی پینی صاحبہ جو ہے ان کی انٹری ہوتی ہے، گرینڈ انٹری. لیکن اس میں ایک اور بڑی مسٹیریس اور ایک کانسپریسی تھیوری ہے. تو وہ اون چودھری صاحب سے جاوید چودھری نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ خبر دی کس نے عمر چیمہ صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم خود بہت حیران ہیں، چونکہ ہم تو اپنے ٹیلی فون جو ہے اتنا مسٹیریس، اتنا اس کو مشکوک رکھنا تھا، اپنے فون تک ہم یہاں چھوڑ کے گئے تھے تاکہ ہماری لوکیشن پتہ نہ چل سکے. اور ان کے خیال میں احسن گجر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ ان کے کہنے پر جو ہے وہ دی تھی
عمر چیمہ کو تاکہ کم پکا ہو جائے. ہوں اس کم پکے دی ڈیفینیشن آپ کر لو, کیونکہ جوڑی ڈیفینیشن میری سمجھ چاہ رہی ہے کم پکے دی وہ بڑی عجیب و غریب ہے, اور جو ہے وہ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کبھی نکاح ڈکلیئر کریں گے, جو ان کی پرانی بیماری ہے, پتہ نا بیویاں بچے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے. تو اس ڈر کے مارے شاید پنکی پیرنی صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ خبر دے دو میڈیا کو تاکہ کم پکا ہو جائے. ہاں جی, کم پکے کرتی ہیں پنکی پیرنی صاحبہ, کچے کچے کام نہیں کرتی اگلی. اچھا, اور جو ہے وہ ان سے کہا گیا کہ ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ کیوں جو ہے آپ نے یہ نکاح کیوں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں حکم آیا ہے. اچھا, اب اس حکم کی بھی ایک سٹوری, مصیبت یہ ہے کہ ان کی ہر سٹوری کے بعد میرے پاس بھی ایک سٹوری ہوتی ہے, اور وہ سٹوری کیا ہے؟ وہ سٹوری یہ ہے کہ جو پنکی پیرنی صاحبہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی جہاں کی, ان کے گھر بھی ان کی اپنی فیملی کے بقول, جو میں آپ کو ان کی بات بتا رہی ہوں, ان کے بقول پنکی پیرنی صاحبہ اپنی بیٹی کا رشتہ خود لے کے گئی تھی لڑکے والوں کے گھر, اور وہاں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو حکم ہو گیا ہے کہ یہ رشتہ یہیں ہوگا. تو وہ حکم جو ہے نا وہ ان کو اس کے اوپر رشتے ہوتے ہیں, اور وہ حکم جو ہے اپنی شادی پہ بھی ان کو حکم ہوا تھا کہ جو ہے یہ شادی ہوگی پھر وہ کم پکا بھی ہوگا. ہاں جی, کچا کچا نہیں, کم پکا ہوگا, پورا پکا پکا کام. اور پکا کام پھر انہوں نے کیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سے جو ہے وہ, اور ہاں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ دیکھیں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو شاید آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی, کہ اپنا آستانہ اٹھا کر جو ہے وہ لے جایا جائے اپنے جو ہے مرید کے پاس, اور مرید کو جو ہے پیر و مرشد جو ہے وہ وہاں پر بنفس نفیس ان کے گھر کے پاس گھر لے لیں, اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا آستانہ لے آئے تاکہ ان کے مرید کو کوئی خاص مشکل نہ ہو. اور اسی طرح پنکی پیرنی صاحبہ نے ان کے گھر کے, تیرے گھر کے سامنے ایک گھر بنانا ہے وہ والا, انہوں نے پھر گھر وہاں خریدا تاکہ آنا جانا آمد و رفت جو ہے وہ ذرا آسان ہو جائے. تو یہ عجیب و غریب معاملات آپ نے سن لیے. اس کے بعد پھر جو ان کی انٹری ہوتی ہے تو پھر ساتھ فراق گجر کی انٹری ہوتی ہے, اور ساتھ احسن جمیل گجر کی انٹری ہوتی ہے, اور پھر گجر و گجری ہو جاتا ہے پورا پنجاب. اور پھر جو ہے وہ جو معاملات ہوئے پنکی پیرنی صاحبہ کے, آپ سب کو زبانی یاد ہے, مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جاوید چوہدری صاحب نے لکھا کہ وہ, اور میں تو آپ کو کئی دفعہ پہلے بتایا, دیکھیں میری اس کا مطلب ہے انفارمیشن جو ہے وہ سب سے پہلے میرے پاس تھی, کہ کڑا جو ہے نا وہ رکھا جاتا تھا پانی کا, اس کے اندر جو ہے دیکھ کر عثمان بزدار کا قرآ نکلا تھا. تو پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہ کڑے کے اندر سے جو ہے وہ اس کی شکل نکلی تھی. تو پھر پنکی پیرنی صاحبہ نے کہا کہ بس یہی جو ہے یہ جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا, اور مطلب جوک اسائڈ, لیکن ظلم یہ ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک سو کالڈ پیرنی جو ہے اس کے کہنے پر, اس کے تویز گنڈوں کے اوپر, اس کے عملیات کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا میں باتیں ہوتی رہیں, پاکستان میں بھی ہوتی رہیں, اور پاکستان کو ایسے چلایا جاتا رہا. اور انہوں نے کہا کہ تصویریں دیکھ کر پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ سیکٹریوں کا بتاتی تھی, کون بندہ کہاں لگے گا, کون بندہ کہاں لگے گا. تو اگر یہ کہا جائے کہ پنکی پیرنی جو ہے وہ پاکستان چلا رہی تھی تو غلط نہیں تھا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پنکی پیرنی نے فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے عمران خان کو الو بنایا تھا, اور وہ جو ہے وہ آئی ایس آئی والے جو ہے وہ پنکی پیرنی کو انفارمیشن دیتے تھے, پنکی پیرنی اپنی طرف سے وہ انفارمیشن عمران خان کو دیتے تھے. وہاں پہ واہ 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 واہ, بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے بھائی, بہت پہنچی ہوئی خاتون ہے. اور اون چودھری صاحب نے اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ یہ بات بھی کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو اریسٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے کہنے پر اون چودھری نے ہی ان سے رابطہ کیا تھا, اور عمران خان نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں جیت پائیں گے اگر جو ہے نواز شریف باہر رہ گیا, اور اس نے ایک تقریر بھی کر دی تو. سو اس طرح جو ہے وہ عمران خان نے میاں نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو اریسٹ کرایا, اریسٹ کرا کر جو ہے وہ جیل میں ڈال کر آر ٹی ایس بٹھا کر جو ہے وزیر اعظم بنا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے جب تک میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ میدان میں ہے. اب میں نے آپ کو جو باتیں تھی میں نے آپ کو ساری بتا دی, اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس میں پیر بہتا قصوروار ہے یا مرید بہتا قصوروار ہے, یا یہ مل کے گینگ اپ ہوئے اور اس گینگ نے پاکستان کا جو ہے وہ یہ حال کیا کہ آج پاکستان جو ہے وہ مسائل کے اندر ڈوبا ہوا ہے. بے شرموں کو شرم نہیں آئی, جس صوبے میں 10 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں وہاں پر 90 کے قریب جو ہے شہادتیں ہو گئیں, لیکن ان میں سے ان بے دردوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پر تعزیت تک کے لیے نہیں گیا.
اور جو آپ کو وہ بھی پتا نا، وہ جو ہزارہ کے لوگ تھے وہ اپنی لاشیں لے کے بیٹھے رہے، اس پنکی پیرنی نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس کو جو ہے وہ نہیں جانے دیا. وہ آپ کو پتا نا سودک تے پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو کسی نے بتایا کہ جی سودک ہوتا ہے کچھ، کہ جی وہ نہیں جانا فوتگی والے گھر میں، جو جادو ٹونے کر رہے ہوں وہ پھر فوتگی والے گھروں میں نہیں جاتے. اندازہ لگائیے پاکستان ایسے چلایا جاتا رہا. اور پاکستان کی بڑی اپنی طرف سے ماڈرن پارٹی جو ہے اس کے لیڈر کا اعتقاد کیا ہے اور وہ کس کماش کا آدمی ہے. میرا ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.